نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، عبداللہ جروار کی ویڈیو کچھ دن پہلے سننے کو ملی، جس میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ۔ مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ جروار نے کیا کہا، خود آپ اس کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ علی علیہ السلام فرمائندا جيڪو مونکي چوٿو نمبر خليفو نٿو مڃي ان تي الله جي لعنت آ، پوءِ تव्हां شيعه ان کي پهريون छो था چओ؟ نہ اتنے لفظ لکھلا تو من لم یقل انی رابع فی خلافت القرآن، قرآنی خلافت کے حوالے سے جو مونکي چوتھو نہ منے، پہرو آدم، حضرت علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، علی علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اساں جی شیعہ روایت میں ای آ، مناقب بن شعر بن عاشوق میں رحمت میں ای لکھلا نا، اساں جے شیعہ کتب میں ایو لکھلا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عبداللہ جروار کہہ رہا ہے کہ وہاں الفاظ لکھے ہیں من لم یقل انی رابع فی خلافت القرآن، اور حوالہ دے رہا ہے کہ علامہ ابن شہر عاشوب کی کتاب مناقب آل ابو طالب کی، اور یہ خود ان کی اپنی کتابیں، یعنی ان کے اپنے مذہب کی کتابیں، اہل تشیع مذہب کی، اور آپ خود ملاحظہ فرمائیں اسکرین پر کہ کیا یہ جو الفاظ عبداللہ جروار نے کہے یہ کتاب میں الفاظ موجود ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں، جب شیعہ ذاکرین اپنی کتابوں پر جھوٹ بول کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، تو جب یہ اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات نقل کرتے ہوں گے تو کتنے دجل و فریب سے یہ کام لیتے ہوں گے، آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں عبداللہ جروار کے دیے گئے جواب کی طرف، جو اس نے یہ غیر معقول تعویل کی ہے مولا علی کے فرمان مبارک کی۔ مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عبداللہ جروار کہتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے مذہب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جبکہ فریقین کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء کی لسٹ سے ہی خارج کیا گیا، اور اوپر سے مولا علی شیر خدا کو شامل کیا گیا؟ اگر تم لوگوں نے مولا علی شیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مولا علی کو بھی شامل نہ کرتے، کیونکہ مولا علی کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ بنایا ہے۔ اور آپ جو حضرت علی المرتضیٰ کی امامت و خلافت والی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث غدیر، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں اگر مولا علی کی امامت و خلافت ثابت ہوتی ہے بقول آپ کے، تو اس سے پہلے تو مولا علی شیر خدا سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ثابت ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ خلفاء کی لسٹ سے خارج کر رہے ہیں اور مولا علی کو شامل کر رہے ہیں، یہ کس اصول کے تحت جناب والا؟ جبکہ اصول کافی یہ اصل اسکین کتاب کی آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ کافی کتاب الحجہ باب نمبر 33 ہے، باب ان الائمۃ وارثوا علم النبی و جمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم، یہ باب ہے۔
امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لم یعط الانبیاء شیئا الا وقد آتاہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون کو خلافت دی ہے، تو امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق وہی خلافت حضور علیہ السلام کو بھی ملی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو خلافت ملی ہے تو حضور علیہ السلام کو آپ نے خلفاء کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اگر حضور علیہ السلام کو خلفاء کی لسٹ میں شامل کریں گے تو پھر کتنے خلفاء ہوئے؟ حضور علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، 4 خلفاء یہ ہو گئے، اور 5ویں مولا علی۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب ترتیب آپ کس طرح بنائیں گے جناب والا؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہی آیت ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر 12 آئمہ کی امامت و خلافت ثابت کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر اس آیت سے آپ کسی کی امامت و خلافت ثابت کریں گے تو وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے لیے ثابت ہوگی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن کی نص سے صریح سے ثابت ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلفاء کی لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا؟ جناب والا صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کرنا اور باقی انبیاء کی خلافت کی نفی کرنا یہ کس اصول کے تحت ہے؟ جبکہ کمال الدین و تمام النعمہ کے جلد اول میں اور تفسیر نمونہ کے جلد نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلفاء بھی ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام انبیاء خلفاء بھی ہیں تو صرف اور صرف ان 3 کی خلافت کو مخصوص کرنا یہ آپ کا دجل و فریب ہے، اور یہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل تشیع حضرات سیدنا ہارون علیہ السلام کو تو خلیفہ مانتے ہیں، حالانکہ ہماری بحث اس خلافت میں ہے جو کسی کے وصال کے بعد ہوتی ہے، کسی کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جانشینی۔ خلیفہ تدیں تھے کہ وہ آگی شاہ خلیف بنے نا، وہ نیابتا پو خلافتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام وصال فرما گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت ملی ہی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد سیدنا یوشع بن نون خلیفہ بنے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ لیکن سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی خلافت جو یہ کہتے ہیں اہل تشیع حضرات دی تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اگر آپ خلیفہ شمار کریں گے تو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلیفہ شمار کرنا ہوگا، کیونکہ جنہوں نے خلیفہ بنایا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو تو آپ خلیفہ شمار کرتے نہیں، اور جن کو خلیفہ بنایا گیا صرف اور صرف ان کو خلیفہ شمار کرنا یہ دجل و فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کیا گیا، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چرند پرند جن کے حکم کے تحت چلتے تھے ان کو خلیفہ شمار نہیں کیا گیا۔
تو ہم عبداللہ جروار سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ جو آپ نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ یہاں تو اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے توبہ کریں اور عوام الناس سے معافی مانگیں۔ میں عبداللہ جروار کو مولا علی شیر خدا کے اس فرمان پر چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر عبداللہ جروار نے میرے اعتراضات کا کوئی معقول جواب دے دیا تو بندہ ناچیز عبداللہ جروار کو 5 لاکھ روپے نقد انعام بھی دے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے گا اور اس کا مذہب بھی قبول کرے گا۔ امید ہے کہ عبداللہ جروار یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں گنوائے گا اور ضرور بضرور اس کا جواب عنایت فرمائے گا۔ ہم منتظر ہیں کہ جس طرح عبداللہ جروار اس وقت پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے تھے جب امام المناظرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت بلا فصل کے موضوع پر ان کی اور ایک امریکہ کے گاؤں میں رہنے والے ذاکر سندرالوی کی گرفت فرمائی تھی۔ اب اس طرح نہیں کرنا جروار صاحب، اب ضرور بضرور آپ جواب دینا اور مجھ جیسے بندے کو راہ حق دکھا کر اپنی عاقبت سنوارنا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔